عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر، انہوں نے چیف جسٹس کو ایک لیٹر لکھا تھا، وہ لیٹر منظر عام پر بھی آیا جس پہ انہوں نے 9 مئی کے کیسز کو، جس طریقے سے ٹرائل کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس پہ اپنا تحفظات کا اظہار کیا۔ اس پہ خبر سامنے یہ آ رہی ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، عمر ایوب صاحب سے کہا کہ آپ اسلام آباد آ کر مجھ سے ملاقات کریں، لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ میں آیا تو گرفتار ہو جاؤں گا۔ اور اگلی بات یہ ہوئی ہے کہ پشاور میں شاید یہ ملاقات ہوگی چیف جسٹس کی عمر ایوب صاحب کے ساتھ۔ آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی انفارمیشن ہے؟ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے ملاقات کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، دیکھیں اگر موقع مل بھی جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم ملاقات کر چکے ہیں، اور مختلف استدعائیں صرف سپریم کورٹ نہیں، تمام ہائی کورٹس کے اندر، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہو، بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم رجوع کر چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر تمام عدالتیں خاموش ہیں، سپریم کورٹ خاموش ہے، کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ عمران خان کو جو کچھ ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہم استدعا لے کر جا چکے ہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ میں خود کتنی کنٹمپٹ پٹیشن لے کر جا چکا ہوں اور کوئی اس کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی، میرے ساتھ یعنی کہ اور لوگ بھی جو ہیں وہ جا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب تک رسائی ہو جائے۔ وکلاء جو ہیں وہ نہیں جا پا رہے، جو جس طرح ان کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے، آئسولیٹ کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں، اور آئے روز ہمارے لوگ اغوا ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی عدالتوں کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس اس پہ کوئی راہ نکال سکتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہر جو فورم سامنے ہوگا ہم اس کو اویل کرنے کی اور اس دروازے کو کھٹکھٹانے کی اور اس جگہ پر اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے، جائیں گے، اور وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہی چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ 4 مہینوں کے اندر تمام ٹرائل جو ہیں 9 مئی کے وہ مکمل کر لیے جائیں۔ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹرائل کے حوالے سے جو ہے وہ حکم کیوں دیا، ہمیں اس بات کے اوپر ضرور اعتراض تھا کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ ان کو سیاسی طور پر آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے مقدمات کے اندر ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے، تو ایک فیئر ٹرائل کا یہ تقاضا ہے کہ ہر ایک کو اپرچونٹی ملے۔ یہ 4 مہینوں کے اندر ڈائریکشن دے کر آپ نے یہ تو کر دیا کہ وہ رات دن بیٹھ کے سزائیں دے رہے ہیں، لیکن شفافیت ختم ہوگی، اور شفافیت کے یہی تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کا آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ہر ایک کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، پوری اپرچونٹی ہونی چاہیے۔ ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور وہ کہے گا کہ میں زمان پارک کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس بنیاد کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی ویڈیو ہو، کوئی آڈیو ہو، آپ اٹھا کے سزا دے دیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ سپریم کورٹ میں کھوسہ صاحب نے بھی رجسٹ کیا کہ آپ 4 مہینوں کی ڈائریکشن نہ دیں، لیکن سپریم کورٹ نے ہی ڈائریکشن دی اور یہ تمام عدالتوں کو مجبور کیا گیا کہ جیسے بھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں وہ کر دیں۔ تو اس طرح ہم نے اس پہ بھی بات کی، لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی اس کے اندر کوئی وہ سنوائی ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اب بھی ہم ہر فورم میں کھٹکھٹا رہے ہیں، ہمارے دروازے پر جا رہے ہیں، یہ عدالتیں پاکستان کی جو ہیں وہ کسی کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کی ہیں، پاکستان آپ کی بات سے مجھے تھوڑی سی امید نظر آتی ہے، لیکن جو عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اس کے لیے یہ عدالتیں بند ہیں، لیکن جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں ہیں ان کے لیے دروازے عدالتیں کھلی کیا ہیں، وہ خود عدالت کا عملہ ہائی کورٹ کا وہ چلا جاتا ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیورٹزم ہے عدالتوں کے اندر بھی، اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کو فیور دیتی ہے کسی کو نہیں دیتی ہے۔ کوثر کاظمی صاحب، ویسے یہ تو زیادتی بھی ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک احمد بچڑ صاحب کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں، 10 سال کی سزا سنائی گئی، پھر وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو ڈائریکٹ ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کے کیس کے اندر لطیف چترالی تھے ان کو بھی انہوں نے نااہل کر دیا ہے، اور عمر ایوب سے بھی جواب طلب کر لیا۔ اب یہ جو لیٹر لکھا ہے عمر ایوب نے، اگر آپ سمجھتے ہیں اگر ملاقات ہوتی ہے تو آپ کے لیے کوئی پرابلمٹک تو نہیں ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ فروا دیکھیں سنہ 9 مئی کے حوالے سے پروسیکیوشن نے جو ثبوت دیے، جو جیو فینسنگ ہوئی، جو جتنے بھی حالات سامنے تھے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود بولتے ہوئے ثبوت تھے، ان کی اپنی فوٹیجز تھیں جو ان کے پیجز پہ شیئر ہوئی، جو پوری عوام نے دیکھی، آپ کی ٹی وی نے چلائی، اخباروں کی زینت بنی، ہر طرف وہ نظر آئے کہ کس طریقے سے لبرٹی چوک لاہور کے اندر سے جناح ہاؤس جایا جاتا ہے اور کون لوگ تھے جو گاڑیوں پہ سوار تھے۔ تو یہ تو ابھی ایک آغاز ہے جس میں تاخیر ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ مہذب معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ برطانیہ چلے جائیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، فوجی املاک لوگوں کو، جو لوگوں کی تھی ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پہ فوجی املاک کو نشانہ یا سرکاری املاک پہ حملہ نہیں ہوتا۔
پھر بھی 24 میرے خیال میں 24 گھنٹے نہیں لگے، عدالتیں بنی ہیں اور 12 سال سے لے کے 80 سال کے بابوں تک ان کے گھروں سے اٹھا کے ان کو سزائیں دی گئیں. تو یہ تو ایک سلسلہ تھا جو ان کے بالکل، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے کوئی غلط بیانی کی ہے، کوئی ثبوت جو ہے وہ غلط ہے، ہمارے وہ اعترافی بیان نہیں ہے، وہ جو جیپوں پہ ہم سوار تھے وہ ہم نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا، یا ہم نے جہاں جہاں جو بھی وہاں پہ کہا ڈرٹی ہیری تمہاری ایسی کی تیسی، مطلب اس طرح کے الفاظ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ادا نہیں کیے، پھر تو یہ بالکل عدالتوں میں جائیں اور پاکستان کے ہر ریاستی ادارے کا در کھٹکھٹائیں. لیکن اس کا جواب کہاں سے لائیں گے فروا؟ جو یہ ایک عرصہ کہتے رہے کہ وہ ڈونلڈ لو کون ہے، وہ ہمیں ڈکٹیشن کیوں دے، وہ ہمیں ہدایات کیوں دے، وہ سائفر کیس تھا، وہ میر جعفر میر صادق کے القابات تھے جو انہوں نے ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو دیے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس دینے والے، جب ان کی اولاد امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہے گی کہ بھائی امریکہ ہمارا واحد سہارا ہے، تو پھر ان چیزوں کا جواب عوام کو دینا پڑے گا، عوام کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے پاکستانی عوام کے لیے ایک مذہبی ٹچ رکھا ہوا تھا اور بین الاقوامی سطح پہ ہمارا واحد آسرا سپر پاور صرف اللہ کی ذات نہیں تھی بلکہ ہم امریکہ کو سمجھتے رہے. تو ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے. عدالتوں کی جہاں تک بات ہے، عدالتوں پہ تنقید کی بات ہے، تو آپ ماضی میں چلے جائیں. میاں نواز شریف لاہور سے نکلتے تھے، اسلام آباد ثاقب نثار اور کھوسہ جیسی عدالتوں کا سامنا کرتے تھے اور اگلے دن 9 بجے پھر ان کو پیش ہوتے تھے، اور یہ 100 سے زائد پیشی ہیں. پھر وہی نواز شریف جب وہاں پہ برطانیہ میں جاتا ہے، جس کو بیماری کو یہ ڈرامہ کہتے ہیں، وہاں پہ 4 دن کا استثناء وہ شخص مانگتا تھا عدالتوں کے اندر سے، اور وہاں سے نفی میں جواب آتا تھا اور ان کی غیر موجودگی میں سزا ہوتی ہے، پھر وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ کے پیش ہو جاتے ہیں. کیا ان کو ایسی عدالتیں چاہیے تھیں کہ جو عمران خان کو دھرنے سے اٹھا کے آ جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر کیسے رکھنا ہے؟ یعنی آپ بھی کم و بیش وہی الزامات لگا رہے ہیں جو پنجوتا صاحب ابھی لگا رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے عدلیہ کے نظام میں اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں قادر مندوخیل صاحب، تو پک اینڈ چوز تو رہا ہے، بٹ اس پک اینڈ چوز کو اگر میں ریلیٹ کروں 9 مئی کے کیسز کے ساتھ، تو اب یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو لوگ پریس کانفرنس کر کے ڈرائی کلین ہو کے نکل گئے، آج کل ویسے وہ بھی پریشان پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں بلی آ نہ جائے، ان پہ کوئی مدعا نہ پڑ جائے. لیکن یہ کیا ہے، کیسا نظام ہے کہ جس میں ہمیں مجبوراً لیٹرز لکھنے پڑتے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے؟ بائی دا وے عمران خان صاحب نے، آپ تینوں کو یاد ہو کہ لیٹر لکھے تھے، آرمی چیف کو بھی لیٹر لکھے تھے اور چیف جسٹس کو بھی لیٹر لکھے تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے قادر مندوخیل صاحب کہ لیٹر لکھنے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ بہت شکریہ. دیکھیے، لیٹر ایک طرف کو لیٹر لکھتے ہیں، دوسری طرف برا بلا کہتے ہیں، تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہ کون سی بلیک میلنگ ہے؟ یہ کون سا پریشر ہے؟ یہ کون سی دگلی پالیسی ہے؟ پہلے تو یہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ پنجوتا صاحب نے جو بات کی ہے کہ آڈیو اور ویڈیو کے بیسس پہ کیا آپ کو برطانیہ کا جلاؤ گراؤ یاد نہیں ہے جو 48 گھنٹے کے اندر تفتیش بھی ہو گئی ہے، سزائیں بھی ہو گئی ہے اور عدالتیں کھلی رہی ہے اور وہ سزا؟ کیا آپ کو کیپٹل ہل کا معلوم نہیں تھا جہاں ان کو اسی شواہد کے اوپر سزائیں دی گئی ہے 17 سال تک مین ملزم کو؟ اور کیا ہمارے ملک میں قانونی شہادت آرٹیکل 164 موجود نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو اگر وہ جینین ہو یعنی تو اس کے بعد کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر میں پنجوتا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود وکیل ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس جلاؤ گراؤ کا جو تمام جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے انہوں نے نہ صرف نشر کیا بلکہ آپ کا دل نہیں بھرا آپ کی کا ان سارے فوٹیج کو، ویڈیو کو خود اپنے پیج پہ سوشل میڈیا پہ چلا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ اس آڈیو ویڈیو کے بیس پہ سزائیں کیوں نہیں کی؟ تو یہ تو قانون ہے ہمارے ملک میں. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے برطانیہ کی اور امریکہ کی جو حوالہ میں نے دی ہے وہ تھی سول پراپرٹی امریکہ کے شاید. لیکن پھر یہاں پر بھی قادر مندوخیل صاحب یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ پھر سب کو سزائیں دے دی جاتی، یہ نہ ہوتا کہ پریس کانفرنس کریں، سیاست سے معافی مانگے، چھوڑیں، گھر جائیں اور چپ کر کے غائب ہو جائیں. یہ والا دوہرا معیار ہے نا. دس از واٹ آئی کال پک اینڈ چوز. دیکھیے یہ تو تفصیل نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کیونکہ ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت میں نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن مجھے ایک بات بتا دی، ابھی آپ کے شو سے پہلے دوسرے شو میں ان کے شفقت عوان صاحب بتا رہے کہ FIR میں فلاں فلاں کا نام ہے اور جو ہے نا اس کو سزا نہیں دی گئی. جب میں نے سوال کیا کہ FIR میں تو نام ہے مگر چالان میں نام ہے جس کو چارج شیٹ ہم کہتے، بولے اس میں نہیں ہے. تو میں نے کہا جب اس میں نہیں ہے تو جج اس کو سزا کیسے دے سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتا دو کہ جب یہ کیسز سارے ہو رہے تھے
تو آپ نے وہاں ایویڈنس دیے کہ فلاں فلاں ملزم کو جو سزا ہو رہی یا اس کا نام ہے یہ وہاں موجود نہیں تھا یا فلاں فلاں موجود تھا, ان کی یہ شواہد ہے. آپ نے تو نہ تو کوئی ویڈیو چیلنج کی ہے نہ تو کوئی گواہ دی ہے. آپ تو ماما کا گھر سمجھتے عدالت کو, آپ یہ سمجھ رہے یہ کون ہوتے ہوئے ہمیں سزا دینے کے لیے, کیا وہ ثاقب نثار ہے, کیا وہ فائز صاحب ہو, ان کو جو گالی گلوچ کا رواج انہوں نے قائم کی ہے یہ اسی خوش فہمی میں تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے, ہم اس ملک کو انارکی بنا لیں, ہم اس ملک کو سری لنکا بنا لیں, کچھ بھی کریں, کیونکہ ہمیں 4 ووٹ ملے ہیں, لہٰذا ووٹ کی قدر کرو اور اس کے بعد نہ کسی قانون کو مانو نہ کسی عدالت. ہاں لیکن چلے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس پہ کوئی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, کوئی ایکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کو آپ لوگوں سے یہی شکایت ہے کہ اس جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چوڑے ہونا, تو وہ چوڑے ہوئے ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کے دور میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں اور آپ لوگوں کے ادوار میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. لیکن ایک ٹاپک اور ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق ہے. میں چاہوں گی ایک سوشل میڈیا پر سارٹ ہم چلانے والے ہیں, ایک میم کہہ لیں, اسے وائرل ہوا ہے. وہ کیا ہے, کیونکہ قاسم اور سلیمان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے ملک میں آنا تھا, پھر وہ چینج آف پلان جو ہوا ہے اس پہ کچھ دکھا دیتے ہیں آپ کو. پنجوتا صاحب, آپ کے کرن ارجن کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں فروا, پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ چلایا ہے سوشل میڈیا سے, میں نے تو نہیں یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہے, اور ان کے بھی دکھا دیتے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح لندن فلیٹ کے اوپر بیٹھ کے باہر گئے صرف علاج کا بہانہ بنا کے, میڈیکل کا بہانہ بنا کے, اور جو کچھ انہوں نے لوٹ مار کی اس کو بھی اسی طرح چلا دیتے. اور عمران خان صاحب کی جو تصویر ہے, جو عمران خان کی ویڈیو ہے, اسپیچز ہیں, وہ بھی یہاں چلاتے. تو میں کہتا کہ بالکل میں نے رکھا ہوا ہے سر, ان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. غلط بات ہے. نہیں 22 نہیں, آپ رکے ذرا سر, صبر کریں, ان کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے, ویٹ کریں. آپ عمران خان کی چلائیے, اس کو سر انجوائے کریں. ہاں بالکل آپ چلائیے نا عمران خان صاحب کی. کیوں میں انجوائے کیوں کروں جی؟ انجوائے وہ کریں جو مخالفین ہیں, جن کو کینہ ہے, جن کو نفرت ہے. اچھا چلے, لیکن میرے سوال کا جواب تو دے دینا. وہ یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان صاحب جو ہیں وہ why they went to England straight from America instead of coming to Pakistan. اور پھر اس کے 2 دن بعد ہم عمران خان صاحب کا بیان دیکھتے ہیں کہ منع کیا گیا ہے. پھر اس پہ بھی وضاحت آ گئی شیخ وقاص اکرم کی کہ منع نہیں کیا گیا, روکا کسی نے نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں قاسم اور سلمان کی جہاں بات ہوئی نا, تو پہلے یہ گھبرائے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے, اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ کہتے تھے کہ عمران خان لوگوں کے بچے جو ہیں وہ مروانا چاہتے ہیں, خود وہ نہیں آ رہے. تو کسی ایک بات کے اوپر تو قائم ہو جائے نا. اب جب کسی صحافی نے یہ بات کر دی کہ بچے تو بالکل نہیں آ رہے, عمران خان نے روک دیا, اب دوبارہ رٹ لگا دی ہے وہی جی کہ دیکھیں جی عمران خان تو نہیں ہے. ہمارے تک کوئی آفیشیل ایسی بات نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ بچے جو ہے وہ نہ آئیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں آئی, اور جو بات آئے گی وہ آپ کے سامنے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بچے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, کسی احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے, یہ نہیں کہا انہوں نے. دیکھیں ہمیں کوئی ایسی ڈائریکشنز نہیں خان صاحب کی طرف سے ہیں. جو ہمارا آفیشیل چینل ہے, جو سٹیٹمنٹ ہے ہماری آتی ہے, وہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت. دیکھیں اگر انہوں نے ہمیں بھجوایا ہوتا تو ہم کیسے یہاں پر آ کر کہتے جی کہ نہیں جی نہیں, وہ تو ایسا کچھ نہیں انہوں نے کہا. جب انہوں نے نہیں ہمیں کوئی ایسا میسج بھجوایا تو ہم اپنی سٹیٹمنٹس کا خود ذمہ دار ہیں نا. جو ہمارے پاس جو انفارمیشن اس کے علاوہ باقی آئی کے پی کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے,